میرے دوستو دیکھو، ایک بہت بڑے اللہ کے نبی، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم۔ بولو کون حضرت؟ ہاں، انہوں نے کیسے سکھایا اپنی قوم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں ان کی قوم تھی اور لمبے چوڑے لوگ تھے، ہٹے کٹے لوگ تھے، لیکن سب کو بتانا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی قوم کو جمع کیا۔ بولو، ایک رات میں سناٹے میں اپنی قوم کو جمع کیا اور سب کو کہا دیکھو آسمان پر ستارے نظر آتے، بتاؤ نا، رات میں آسمان پر ستارے نظر آتے نا؟ کہا ستارے نظر آتے، کتنے ہیں کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ ارے بولو نا، ستاروں کو کوئی۔ بس حضرت ابراہیم نے دیکھو کیسے سکھایا، کہا یہ اللہ ہے، یہ ستارے اللہ ہے۔ بولو یہ ستارے اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، ایسے سکھایا کہ یہ ستارے اللہ ہے۔ لیکن صبح ہوئی، ستارے ڈوب گئے، غائب ہو گئے۔ بولے ستارے، صبح ہوتے ہوتے ستارے غائب ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سب کو جمع کیا، کہا ہم نے جس کو اللہ مانا تھا وہ گیا، بھائی ہم نے جس کو اللہ مانا تھا وہ گیا، غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا توبہ کرو، بول دو ستارہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ بولو ستارے ہمارا اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ ہمارا اللہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بولو وہ ہمارا اللہ۔ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں دیکھو حضرت ابراہیم کیسے اسٹیپ سے اسٹیپ، قدم بقدم کیسے توحید کا سبق سکھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں لکھا، حضرت ابراہیم نے رات کو ستاروں کو دیکھا نا، تو وہ واقعہ قرآن کریم میں لکھا، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے سناٹے میں سب کو جمع کر دیا، آسمان پر جگمگانے والے ستارے، چمکنے والے ستارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دیکھو نا، آسمان پر جگمگاتے ستارے، دگمگاتے ستارے، اور کوئی گن بھی نہیں سکتا، یہی ہمارا اللہ ہے۔ مگر جب صبح ہونے لگی، ستارے ڈوبنے لگے، ستارے غروب ہو گئے، ستارے چوب گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا اللہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ نہیں جو ڈوب جاوے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارا اللہ وہ نہیں جو غروب ہو جاوے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارا اللہ وہ نہیں جو آئے اور چلے جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ چلو ایک زمانہ گزر گیا، بولو ایک زمانہ۔ حضرت ابراہیم کو بتانا تھا کہ اللہ کون ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم نے پھر سب کو جمع کیا رات کو۔ بولو کب جمع کیا؟ اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند، بولو آسمان پہ بڑا چاند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، اپنی قوم کو کہا سنو، وہ اس دن ہم نے ستارے کو دیکھا تھا نا، وہ اللہ نہیں، یہ چاند اللہ ہے۔ یہ چاند جو ہے نا، چاند یہ اللہ ہے۔ دیکھو یہ ستاروں سے سائز میں بڑا ہے اور یہ رات کو نکلتا ہے، ارے اجالا کر دیتا ہے، یہ اللہ ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہوتے بولو چاند بھی گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جو ستارے کا کام تھا اس کا بھی تو وہی کام ہے، یہ آیا اور گیا، اور جو ڈوب جائے وہ ہمارا اللہ نہیں۔ بولو جو ڈوب جائے وہ ہمارا اللہ۔ اسی کو قرآن میں کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانے کے بعد رات میں چاند کو آسمان پر دیکھا، بڑی سائز میں دیکھا اور جگمگاتا ہوا دیکھا، اجالے والا دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے سب کو جمع کر دیا، کہا وہ ستارہ ہمارا اللہ نہیں تھا، یہ چاند ہمارا اللہ ہے۔ لیکن صبح ہوتے ہوتے، بولو نا عمر واڑا والو، صبح ہوتے ہوتے چاند ڈوب گیا، غروب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، قسم اللہ کی یہ اللہ۔ اچھا ایک زمانہ گزر گیا، صبح 11-12 بجے ہوں گے اندازہ۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا او سورج، بولو کون؟ سورج پوری دنیا کو اجالا کرتا ہے۔ پوری قوم کو جمع کیا، کہا وہ جو ستارہ تھا نا وہ تو کینسل، وہ تو اللہ نہیں تھا۔ وہ جو چاند دکھا وہ بھی اللہ نہیں۔ یہ تو بہت بڑا ہے، کیا سائز بھی بڑی ہے،
اور دن میں نکلتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے. اب برابر سب کو کہا دیکھو دیکھو یہ سورج اللہ، یہ سورج اللہ. لیکن جیسے جیسے شام ہوئی، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، یہ سورج گیا گیا گیا. بولو یہ بھی ابراہیم نے کہا یہ بھی ویسا ہی نکلا. وہ جیسے ستارے ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، یہ بھی قرآن میں لکھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دیکھا؟ بولو نا، ایک رات کس کو دیکھا؟ ارے دن میں کس کو دیکھا؟ وہ بھی ڈوب گیا. بولو وہ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رات کو ستاروں کو دیکھا، وہ ڈوب گئے، وہ ہمارا اللہ. چاند کو دیکھا، وہ بھی صبح میں ڈوب گیا، بولو وہ بھی ہمارا اللہ. ارے دین دہاڑے سورج کو دیکھا، سب سے بڑے سیارے کو دیکھا، اجالے میں اجالا کر دیا، مگر شام ہوتے ہوتے یہ بھی ہمارا اللہ. اب پوری قوم جمع ہوئی، پھر ہمارا اللہ ہے کون؟ بھئی ہمارا اللہ. حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کہا ستارے کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. چاند کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. سورج کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. آسمانوں کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. زمینوں کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. تو پوری قوم نے کہا پھر اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان سب کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہمارا اللہ ہے. ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. کیا پیار سے قرآن میں کہا، پڑھو یاد ہوگا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، ستاروں کا پیدا کرنے والا، چاند و سورج کا، آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میری قوم ہے، یہ کوئی اللہ نہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا وہی ہمارا اللہ ہے. آج اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. بولو لا الہ. اور اللہ آج بھی ہے نا، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا اس سے. ورنہ اللہ کے ولیوں نے مانگا نا، زمین پہ چٹ مانگا، آسمان پہ پٹ فیصلہ کروایا. یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ ارے بولو نا، نام سے بولو نا. اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. ارے بولو ایک سفر پہ جا رہے ہیں. کبھی یہ گاؤں سے گاؤں، کبھی شہر سے شہر، کبھی قریہ سے قریہ، کبھی بستی سے بستی، کبھی دیہات سے دیہات، اور تقریباً 40-50 لوگ آپ کے ساتھ میں چلے جا رہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، خواجہ صاحب چلے جا رہے، اور گلی گلی جا رہے، دیہات دیہات جا رہے، قریہ قریہ جا رہے، بستی بستی جا رہے، اور سب جگہ جا کے ایک ہی محنت ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پوری جماعت کے ساتھ چلے جا رہے. بولو نا، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، دیہات دیہات. اچھا، ایک گاؤں میں جا رہے جو جنگل کے بالکل قریب ہے، اور ایک گاؤں میں انٹر ہونے والے، انٹر ہوئے تو دیکھا پورے گاؤں والے باہر کھڑے. تو حیران ہو گئے، بھائی ہم تو گاؤں میں جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، یہ پورا گاؤں ادھر آ گیا. تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت بس اب آگے نہیں بڑھنا. کہا کیوں؟ کہا جنگل میں آگ لگ گئی ہے. ارے بولو جنگل میں. ابھی میں نے سنا یہاں عمر واڑہ میں ایک ٹیرس گر گئی. بتاؤ نا، ہماری 3 بہنیں شہید ہو گئی نا، اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہو گئے.
ایک ٹیریس کے گرنے سے جب اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہاں تو پورے جنگل میں آگ لگی تھی، اور درختوں کے درخت، شجر کے شجر، حجر کے حجر، معلوم نہیں جنگل میں کیسی تباہی لگی تھی، اور یہ گاؤں بالکل جنگل کے ساتھ ملا تھا. سارے گاؤں والے آ گئے تھے، اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر آ گئے اور کہا خواجہ صاحب آگے جانا نہیں ہے، ہم بھی گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بھی گاؤں چھوڑ کے چلو چلو یہاں سے، اس لیے آگ لگی ہے، وہ آگ لگتے لگتے ابھی گاؤں میں آئے گی، ہمارے گھر ور سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ چلو گاؤں کے اندر چلو. دیکھا کیسے چلو؟ وہ جنگل کے ساتھ لگا ہوا گاؤں ہے، اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جنگل برباد تباہ ہو گیا، یہ گاؤں بھی برباد اور تباہ ہو جائے گا. سننا پیارو، میرے پیار محبت سے سننا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہ اجمیر والے بابا، بولو نا کون یہ؟ کون؟ حضرت خواجہ. کتنا پیارا جواب دیا، کتنا. چلو گاؤں میں چلو، چلو گاؤں. ارے سب نے کہا حضرت وہ آگ لگی ہے. کہا چلو، جن کو آنا ہو آؤ، جن کو نہیں آنا ہو نہ. محبت کرنے والے لوگ تھے، لمبے زمانے سے سفر میں چلے تھے. کہا چلو اب تو جئیں گے تو حضرت کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو حضرت کے ساتھ مریں گے. چلو چلے، سب کے سب چلے. اچھا گاؤں والے نہیں آئے؟ گاؤں والے کنارے پہ کھڑے، نہ ہم کو نہیں مرنا، ہم کو مرنا نہیں، وہ سب گھر ور سب برباد تباہ ہو جائیں گے، ہم کو نہیں مرنا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو سبحان اللہ، اللہ کے ولی تھے. اجمیر والے بابا قدم بقدم، بولو سبحان اللہ، قدم بقدم بولو سبحان اللہ، بڑھتے گئے. ابھی تو سامنے آگ نظر آ گئی. سب نے کہا حضرت آگ نظر آئی، یہ آگ کی لپٹ آئے گی، ہم سب مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو جھکے. اور کیوں جھکے معلوم؟ اتنا وہ جوتا نکالا، وہ جو جوتے پہنے تھے نا، میرے دوستوں درویش تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، وہ یوں جوتے کو نکالا. دیکھو یوں جوتے کو نکالا، وہ آگ جو آ رہی تھی نا اس کی طرف یوں پھینکا. یوں کیا پھینکا؟ بولو کیا پھینکا؟ جوتا یوں اٹھا کر یوں پھینکا. اب وہ ظاہری بات ہے اتنا دور تو جانے والا نہیں تھا. جوتا یوں گیا، یوں آسمان کی طرف گیا، یوں اوپر گیا اور نیچے آیا. آج بھی کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا یوں ہوا کی طرف لہرایا. ارے جوتا لہرایا، وہ زمین کی طرف آتا، اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی، پوری آگ بجھ کر ختم ہو گئی. اور حضرت کہنے لگے ذرا دیکھو بھائی، کسی کا مکان جلا، ارے کسی کی دکان میں آگ لگی، ارے کسی کا کاروبار جلا. لوگوں نے دیکھ کر کہا حضرت گاؤں میں تو کچھ نہیں ہوا، وہ جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ واپس ویسا کا ویسا ہی ہو گیا. یعنی جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ تو آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ بھی لگی نہیں، آگ لگی نہیں ہے. اب پورا گاؤں دوڑتا تھا. اب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے دوڑتے دوڑتے؟ ہاں اب تو سب دوڑے آئیں گے. پہلے کوئی حضرت کے پیچھے نہیں آیا، اب سب دوڑے آئے اور کہا حضرت آپ کے جوتے کا بہت کمال ہے، آپ کا جوتا بہت مبارک ہے، آپ نے جوتا یوں ہوا میں اڑایا. ارے ہوا سے ابھی نیچے نہیں آیا، اس سے پہلے آگ بجھ گئی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی قسم، جوتے کا کمال نہیں، دل کا کمال ہے. ارے بولو جوتے کا کمال نہیں، دل کا. سب نے کہا دل کا کمال مطلب؟ بھائی دل کا کمال تو نظر بھی نہیں آیا، اس کا کیا مطلب؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ دل میں کلمہ ہے، یہ دل میں اللہ کا یقین ہے، اس میں اللہ کا ایمان ہے، اس میں اسلام ہے، اس میں احسان ہے، یہ اللہ کی محبت میں اور پیارے نبی کی محبت میں ایسا پیارا دل ہے. ارے یہ دل جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، کیا دنیا کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ ارے میں نے تو جوتا یوں کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے جو جوتا ہوا میں لہرایا، ارے جو مومن کی زبان جہنم کی آگ کو جلا دے گے، کیا اس کا جوتا دنیا کی آگ کو نہیں جلا سکتا؟ میرے دوستو سب سمجھ گئے، وہ تو یقین والی بات ہے. بولو لا الہ. اور یقین آج ہم میں نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے جوتے کھا رہے ہیں. وہی غلامی تو وہی غلامی، وہی نوکری تو وہی نوکری، وہی قرضے میں ڈوبا تو ڈوبتا گیا، وہی حالت ہوئی تو وہی حالت میں گھومتا رہا. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ بھائی وہ حضرت خواجہ کا زبان مبارک سے کلمہ نکلے اور جوتا ہوا میں لہرائے، جو جہنم کی آگ کو بجھائے وہ دنیا کی آگ کو کیوں نہ بجھائے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ایسا زور کیوں نہیں دیتا، ہمارا کلمہ ایسا باہر ہمیں طاقت کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ میرے دوستوں، ہمارے پاس صحیح کلمہ ہے ہی نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے ہی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے.
اپنا پرابلم ہوگا نا 10 کے سامنے بولے گا، اپنا پرابلم 20 کے سامنے بولے گا، عمر واڑہ میں قدم قدم پہ جا کے بولے گا. لیکن اس کو پوچھو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولا؟ اللہ کو بولا؟ کبھی اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بولا اللہ کب تک میں نوکری کروں گا، اللہ کب تک یہ سیٹ کی گالی کھاؤں گا، کب تک اس کی فیکٹری میں جا جا کے بڑے بڑے یہ گون اٹھاتا رہوں گا، اللہ کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ اے اللہ تو کسی اور کو سیٹ بنا سکتا، کیا مجھے نہیں بنا سکتا؟ اللہ تو کسی اور کو گلے پر بٹھا سکتا، کیا مجھے نہیں بٹھا سکتا؟ اللہ تو کسی کو فیکٹری کا مالک بنا سکتا، کیا اللہ میرے کو نہیں بنا سکتا؟ لیکن نہ، قسم اللہ کی ہم نے کبھی اس سے مانگا ہی نہیں، ہم نے مانگا ہی نہیں. ہم اپنی وہ زندگی جو چلی ہے نا، چلے جا رہے، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں کہ میرے قدم صحیح اٹھ رہے کہ غلط اٹھ رہے. آج میرے دوستو کون سا کلمہ، لا الہ الا اللہ، کون سا کلمہ؟ اپنے کو پورا دن گزر جاتا، کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں. یہ اللہ کے ولی تھے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، بولو کیا نام؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین. کیسا زبردست اللہ کا ولی. وہ کہتے تھے اے بھائی 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ تو کلمہ پڑھ دے. بھائی 200 مرتبہ تو جو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، جس نے جیون دیا ہے، جو ہمیں اچھا رکھتا ہے، جو تندرستی دیتا ہے، جس نے بیوی اور بچے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ تو کلمہ پڑھ لے. بولو لا الہ الا. لیکن نہ، ہم 200 مرتبہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے کوئی 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، میں بھی گارنٹی دیتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن کون پڑھے گا کلمہ؟ کون دل میں اتارے گا؟ معاف کرنا، بہت معاف کرنا میرے کو، لیکن آج کلمہ تو دور کی بات، ہمارے نبی بولو نا محمد رسول اللہ جتنی باتیں کرنے کو کہا تھا ہم نہیں کرتے، اور جتنی باتوں سے ہم کو منع کیا تھا آگے بڑھ کے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوست؟ یہ موبائل ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا نا، میں نے موبائل کے بارے میں کچھ باتیں کہی تو ایک بڈھا کھڑا ہوا، بہت اچھا جملہ بولا. مولانا اس کا نام ہے سیل فون، لیکن حقیقت میں یہ ہیل فون. سیل فون حقیقت میں ہے ہیل کہتے جہنم کو. یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچے لے کے جاتا ہے. صحیح میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے بڈھوں کو دیکھتا ہوں جن کا ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا ہے ابھی، ہاں جن کو بیماری ہے، ہزاروں ٹینشن ہے، ایک بار بھی زبان پہ سبحان اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، بس یہ کیا ہے میرے دوست؟ کیا ہے؟ اللہ بھول گیا؟ اللہ کو بھول گیا؟ ہمارے نبی کو بھول گیا؟ جو تیرا کما لے وہ اسی موبائل میں کما لے. جوا کھیلتا ہے تو موبائل میں، زنا کرتا ہے تو موبائل میں، اپنا کاروبار کا سیٹلمنٹ کرتا ہے تو موبائل میں. ارے میرے دوستوں عورتوں کا سیٹلمنٹ کرتا ہے تو موبائل میں. کہاں میرے دوستوں جتنے گناہ کرنا ہے سب موبائل میں. کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نہیں روتا بھائی؟ کیوں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا؟ کیوں صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتا؟ یہ ہم لوگ ابھی آ کے یہاں مسجد میں بیٹھے نا، مسجد میں بیٹھے، ہاں بولو نا، بیٹھے تو ہاں بولو نا، مسجد میں بیٹھے. لیکن میں قسم کھا کر کہوں یہاں پہ تقریباً 90% یہاں جو مجمع بیٹھا ہے ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے؟ ہمارے نبی مسجد سے واپس کیسے جاتے تھے؟ ہمارے نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ ہمارے نبی گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے؟ 90% یہاں مجمع بیٹھا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے. ہاں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ موبائل کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے کو تو افسوس ہوتا ہے ان بڑے بوڑھوں کے اوپر. اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے چین سکون کا گھر دیا ہے، اللہ نے چین سکون کے آرام کی زندگی دی ہے. میرے دوستو کچھ اللہ کا ذکر کریں، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ مراقبہ کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھیں. نہ پورا دن موبائل، 24 گھنٹے موبائل. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ توبہ کرو میرے پیارو، توبہ کرو. یہ موبائل جو ہے نا ہماری آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے، ہمارے ہارٹ کو بھی کمزور کر دیتا ہے.
بلکہ میں نے ابھی کفلیتا میں اثر کے بعد ایک بات کہی کہ موبائل اتنا خطرناک ہے جس نے جوانوں کو جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. اتنی اپنی جوانی برباد ہوئی ہے, اتنا ویسٹ آف انرجی, ہماری طاقت برباد ہوئی ہے کہ ایک جوان جب 22 سال اور 23 سال اور 25 سال ماشاءاللہ خبرو جوان ہوتا ہے, آج کے جوان کو دیکھو 22-25 سال سر دکھتا ہے, کمر دکھتی ہے, پاؤں دکھتا ہے, پیشاب میں جلن ہوتی ہے. کیا ہے یہ موبائل نے جوانی کو جوانی میں نہیں رکھا بلکہ بڑھاپے میں پہنچا دیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس نے میرے پیاروں بہت منت سماجت کے ساتھ کہوں گا, 2-3 باتیں کہوں گا, لیکن آج ارادہ کر کے چلو کہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. بولو نا کریں گے نا انشاءاللہ. ایک یقین بنا لو بھائی, پورا مجمع یقین بنا لے بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ اب مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ ہی سے. بولو کس سے مانگنے کا؟ میں ایک واقعہ سناؤں, بہت پتے کا واقعہ ہے. سارا پرابلم ابھی پھٹافٹ حل ہو جائے گا. کرنا ہے پرابلم حل کرنا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ ارے بھائی کچھ لوگ بیوی سے پرابلم میں ہیں, کچھ بچوں کے پرابلم میں ہیں, کچھ کاروبار کے پرابلم میں, کچھ قرضے میں ڈوبے ہوئے, کچھ بیماری میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی کوئی آدمی پرابلم سے خالی نہیں ہے. ہے کوئی خالی ہے؟ نہیں. لیکن وہ پرابلم کو حل کیسے کرنے کا وہ طریقہ میں بتانے آ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دو تو بتا دوں. میں بتا دوں آپ کو, وہ سننا. اس سے اچھا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. رات کا سناٹا. بولو رات کا سناٹا. سب توجہ سے سننا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کمرے میں آ رہے, دروازہ کھٹکھٹایا. ہماری ماں حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا. بولو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی آئے. دیکھنا ہمارے نبی کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی, اور کیا پوچھ رہے معلوم؟ عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ بہت بھوک لگی. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ افل بیتی شیئن, ارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بھوک لگی ہے. بھائی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا, کئی دن کا کھانا نہیں ملا ہوتا تھا. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو ہماری ماں حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. کہا 24 گھنٹے ہو گئے, میرے کو بھی کھانے کو کچھ ملا نہیں. یعنی گھر میں کچھ ہے؟ ارے بولو نا گھر میں کچھ ہے نہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ عائشہ انتظار کر, ابھی انتظام ہو جائے گا. بولو ابھی انتظام. رات کو کیسا انتظام ہو جائے گا؟ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے, انتظام کیسے ہو جائے گا؟ یہ کہہ کر ہمارے نبی گھر سے نکلے. ارے بولو گھر سے. اب حضرت عائشہ جو ہے نا, حضرت عائشہ وہ کھڑکی میں دیکھنے لگی کہ میرے نبی نکلے تو کہاں؟ ارے میرے نبی گئے کہاں؟ اس لیے رات کا سناٹا ہے, کوئی بازار تو کھلا نہیں ہوگا, کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ہوگی, سب لوگ اپنے اپنے گھر میں سوئے ہوں گے. تو میرے نبی گئے تو کہاں گئے؟ اور یہ کہہ کر گئے کہ انتظار کر, اللہ انتظام کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر گئی, میں نے کھڑکی سے دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کہیں نہیں گئے, گھر کے باہر نکلے مسجد نبوی. ارے بولو مسجد, وہاں ہمارے نبی اللہ اکبر کیا کر رہے؟ بولو نا کیا کر رہے؟ اچھا یہ ٹائم کون سی نماز کا ہے بھائی؟ نہ فجر ہے, نہ ظہر کا ٹائم ہے, نہ عصر ہے, نہ مغرب ہے, نہ عشاء ہے. اس کا مطلب نفل پڑھ رہے. اور کیوں پڑھ رہے؟ اللہ بھوک لگی ہے, اللہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اللہ کتنی رکعت پڑھ رہے؟ بولو. اچھا 2 رکعت پڑھے, ہمارے نبی بہت روئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے برابر دیکھا میرے نبی روئے, پھر واپس گھر کی طرف آئے اور گھر میں آ کر کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیا. ہمارے نبی نے پوچھا افل بیتی شیئن, ارے گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں, اور رات کو اچانک گھر میں کیا آنے والا؟ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. ہمارے نبی پھر روئے. کہا عائشہ انتظار کر, ابھی اللہ انتظام کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا. بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعت ہو گئی؟ 4 ہو گئی. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر ویسے ہی ہمارے نبی گھر میں آئے. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول 24 گھنٹے ہو گئے, کھجور تو نہیں گھر میں, کھجور کی گٹلی بھی نہیں اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی نے کہا انتظار کرو میں جاتا ہوں. عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا, پھر ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ اب سننا 6 رکعتیں ہو رہی ہیں, 6 رکعتیں ہو رہی ہے. یہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت عائشہ دوڑی دروازے پر کہ ہمارے نبی تو گئے, اب دروازہ کون کھٹکھٹا رہا؟ جیسے حضرت عائشہ گئی, جب دروازہ کھولا سامنے کھانا رکھا ہوا. بولو سبحان اللہ.
اور دور سے آواز آ رہی ہے میں عثمان آپ کے گھر پر آیا ہوں اور کھانا لے کر آیا ہوں، اور کچا کھانا بھی لے کر آیا، پکا ہوا کھانا بھی لے کر آیا، اور میرے کو نہیں معلوم کہ میرے نبی گھر میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں کھانا لے کر آیا، میرے نبی کو سلام کہنا، مجھے بہت یاد آ گئی میرے نبی کی، سلام کہنا اور یہ کھانا میری طرف سے قبول کر لینا، السلام علیکم بول کر حضرت عثمان چلے گئے۔ بتاؤ کھانا آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور یہاں ہمارے نبی کی کتنی رکعتیں پوری ہوئی؟ اب ہمارے نبی آئے، جیسے آئے السلام علیکم عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا گھر میں سب کچھ ہے اللہ کے رسول، آ گیا کھانا آ گیا۔ کہا کہاں سے آیا؟ منائی نے جا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا عثمان آئے تھے، عثمان، اور بہت دور کھڑے تھے، پردے کا خیال کیا تھا، بہت دور کھڑے تھے، اور یہ کہہ کر گئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے نبی ہے یا نہیں، مگر یہ کھانا ہدیے میں دے دینا، مجھے محبت ہے، یاد آ گئی ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کیا فرماتی ہے؟ او میرے نبی ہاتھ دھو لو، چلو کھانا کھا لو، کھانا آ گیا، میں بھی بھوکی ہوں آپ بھی بھوکے، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ کھانا نہیں کھاؤں گا، انتظار کر۔ باہر چلے گئے۔ عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا، اب کیا ہوا؟ دیکھا اللہ اکبر، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8 رکعت۔ پھر آئے ہمارے نبی، آئے، اب آئے، کہا عائشہ عائشہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، چلو چلو کھانا، چلو چلو کھانا بچھا دو، چلو ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لو، چلو کھانا۔ ہاتھ دھو کے جیسے بیٹھے عائشہ نے فرمایا اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب میں کہا، ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں کھاؤ گی؟ پہلے یہ بتاؤ آپ باہر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، برابر ہے آپ نے 6 رکعت پڑھی، 2 اس لیے پڑھی کہ بھوک لگی تھی، پھر تو کھانا آ گیا، پھر واپس 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ کیا فرمایا؟ پہلے 6 رکعت پڑھا تھا کھانا مانگنے کے واسطے، جب آ گیا تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھنے گیا کہ اللہ تو ہی دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ تو ہمارے نبی کے یہاں جب کھانے کا پرابلم آیا تو کتنی رکعتیں پڑھی؟ اور ہم لوگوں نے، ہمارے یہاں کتنے پرابلم آئے، کتنی رکعتیں پڑھی بھائی عمر واڑا والوں؟ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی؟ ہزاروں حالات ہمارے اوپر آئے، پیسے نہیں تھے ہاتھ میں، ہاں میرے دوستو پیسے ہاتھ میں سے چلے گئے، کبھی نوکری ہاتھ میں سے چلی گئی، ارے کبھی بیوی گھر میں سے بھاگ گئی، ارے کبھی گھر میں طلاق والا معاملہ آ گیا، ارے کبھی ہم ریاض کے دھندے میں پڑھ کے برباد اور برباد تباہ ہو گئے۔ کس نے نماز پڑھا بھائی؟ یعنی اس کا مطلب ہمارے نبی تو 8 رکعت پڑھے اور ہم کو 1 رکعت کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی اگر نبی پڑھتے تو بھی اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ نہیں بولو نا، دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ کی قسم دیتا۔ ہمارے نبی کو نماز وہ نفل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارے نبی صرف باہر آ کر، باہر بھی نہیں گھر میں آ کر اتنا کہتے اللہ دے دے، اللہ کی قسم نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اس کے بعد کھانا آ گیا، پھر 2 رکعت۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے امتی کو بتائے کہ میں تو نبی، میں چاہتا ایک آواز کرتا اللہ اللہ، آسمان سے جنت سے دسترخوان اتارتا، لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں، مجھے میری امت کو سبق سکھانا ہے، مجھے میری امت کو۔ تو یہ امت سبق سیکھی؟ یہ امت نے تو نماز کے جنازے اٹھا دیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ حالانکہ ہمارے نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی تھے؟ نہیں آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی تھے؟ آپ صرف، ارے وہ حضرت حسین تھے نا، حضرت حسین ہمارے نبی کے کون نواز تھے، جو میدان کربلا میں وہ جب چھوٹے تھے نا اور رو رہے تھے، بھائی چھوٹے تھے اور رو رہے تھے، ہمارے نبی پہنچے، جا کر پوچھا فاطمہ، اپنی بیٹی کو پوچھا فاطمہ فاطمہ یہ کیوں میرے نواز سے کیوں رو رہے؟ میرے نواز سے یہ 3 سال 4 سال کی عمر ہے حضرت حسین، ہاں یہ کیوں رو رہے؟ تو فاطمہ نے کہا گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ ارے بچے کو، آپ کے نواسے کو پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، سچ بتاؤ پانی نہیں ہو تو آدمی کیا کرے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ پانی نہیں ہے، بتاؤ آپ ایک آواز کرتے تو پانی آتا کہ نہیں آتا؟ آپ صرف اتنی آواز کرتے ابو بکر پانی لے کر آؤ، عمر پانی لے کر آؤ، عثمان پانی لے کر آؤ، ارے صحابہ کو کہتے پانی لے کر آؤ۔ میرے دوستو جو صحابہ جان قربان کر دیتے تھے کیا پانی لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے کسی کو نہیں کہا اچھا میرا نواسا حسین پیاس لگی ہے پانی نہیں ہے؟ ہاں فاطمہ نے کہا پانی نہیں ہے، لاؤ لاؤ حسین کو میری گود میں دو، ہمارے نبی نے گود میں لیا،
اپنی زبان مبارک، حضرت حسین تو معصوم بچے تھے، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی، حضرت حسین وہ زبان کو چوسنے لگے، بہت دیر تک چوسنے لگے۔ فاطمہ نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کیا ہو رہا؟ ارے میرا تھوک مبارک ان کے منہ میں جا رہا اور نظر آتا ہے تھوک مبارک ہے، حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی اتر رہا ہے۔ تو جو نبی چاہتے تو اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلاتے، وہ نبی کیا اپنے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ جو اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلائے، اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلائے، کیا وہ اپنے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ مگر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، کیوں؟ امت کو بچانے کے واسطے کہ میں تو نبی ہوں، جو چاہتا وہ اللہ مجھے دیتا، لیکن آپ لوگ تو نماز پڑھو۔ اچھا وہ ہمارے نبی نے 8 رکعت پڑھی، کون سی 8 رکعت تھی؟ نفل۔ بولو کون سی تھی؟ نہیں زور سے بولو، کون سی تھی؟ نفل۔ پڑھو گے آپ لوگ بھی؟ پڑھو گے آج سے؟ ارے کوئی بھی کام ہوگا تو پڑھو گے نا؟ ارے ہمارے نبی نے پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لیکن عمر واڑا والوں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ جواب دے دو بھائی، پڑھیں گے تو ہاں بولو، نہیں باقی میں بولتا ہوں نہیں پڑھیں گے آپ لوگ۔ پڑھیں گے؟ یعنی کوئی بھی کام ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ بھائی گھر میں جیسے کچھ گھر کا ٹینشن آ گیا تو 2 رکعت نماز، گھر میں پیسہ نہیں تو بولو 2 رکعت نماز، قرضہ بڑھ گیا 2 رکعت نماز، گھر میں اگر بچہ آوارہ گردی پہ اتر گیا بولو، یہ ہاں بولو، پڑھیں گے آپ لوگ؟ نہیں ہاں یا نہ بولو نا، پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں کو ٹینشن آتا ہوگا نا کہ اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے، ہم بولتے پڑھیں گے پھر بھی یہ نالائق بولتا نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو ٹینشن تو آتا ہوگا کہ اس کے پیٹ میں، میرے پیٹ میں دکھ رہا ہے، صحیح میں دکھ رہا ہے۔ کیا دکھ رہا ہے معلوم ہے؟ کیا دکھ رہا ہے معلوم؟ کہ آپ لوگ بولتے کہ قرضہ ہو جائے گا تو 2 رکعت پڑھیں گے، بیوی سے جھگڑا ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، بیٹا آوارہ ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پیسہ نہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نوکری نہیں ملی تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کسی نے نوکری پہ سے نکال دیا تو 2 رکعت۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو پڑھیں گے اور میں کہتا ہوں نہیں پڑھیں گے، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ فجر کی فرض نہیں پڑھتے وہ نفل کہاں پڑھے گا؟ جن لوگوں نے کتنے زمانے سے فرض نمازوں کے جنازے اٹھائے وہ لوگ ابھی میرے کو بولتے نفل پڑھیں گے تو میں پاؤلی ہوں؟ میری عقل گئی ہے کم سے؟ یعنی یہاں صحیح کہتا ہوں مولانا، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی فجر کی نمازیں باقی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بڑی بڑی فرض نمازیں باقی ہے، اور روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سو جاتا ہے۔ وہ ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے کو بیان میں بولتا میں نفل پڑھوں گا تو میری عقل گئی ہے؟ اگر میں مانوں نا تو میرے کو کوئی پاگل خانے میں جا کے رکھ کے آوے۔ جو فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتا ہے، جو فرض نمازوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، وہ نفل پڑھے گا تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ کوئی بھی آدمی نفل پڑھتا ہے نا یوں رک جاتی ہے، فرض نماز اس کو یوں دھکا دیتی ہے تو نفل نماز آسمان پہ جاتی ہے، ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بھائی جیسا بہت قرضہ ہو گیا، بہت ٹینشن ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا قرضہ کہاں سے، اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھا، قاری سب بولے تھے 2 رکعت نماز پڑھا، پھر رویا بھی، اللہ 2 رکعت نماز پڑھا، میرے اوپر بہت قرضہ تھا، یہ 2 رکعت نماز یوں گئی اور یوں رک گئی۔ بولو یوں کیوں رک گئی؟ کیونکہ تیری فرض بہت باقی ہے۔ فرض جب فرض پڑے گا نا، وہ فرض اس کو یوں دھکا دے گی، جیسے دھکا دے گی نفل آسمان پہ جائے گی، اور اللہ کہے گا میری قسم غیب کی طاقت سے تیرے قرضے کو ادا کروا دوں گا۔ لیکن اب منہ دیکھو کیسے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہو، اور پھر سوچتے ہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی ہمارا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم محمد کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم محمد کے ہوتے نا، قسم پروردگار کی، ہم اگر محمد کے ہوتے نا کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، لیکن شرط ہے کہ ہم محمد کے بنے ہوتے۔ آقا صلی اللہ، ہمارے نبی نے جو اللہ نے شان دی، ہم تو نبی بھول گئے بھائی، نبی کو بھول گئے۔ سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟
نہیں یہ تو عقیدے کی بات ہے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی۔ بہت اچھی بات پہ آ رہا ہوں، میرے جوان بیٹھے نا اس لیے میں آ رہا ہوں، میرا ساتھ دے دو گے نا؟ بولو نا، جو میں بولتا ہوں وہ بولو، ہمارا نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا، چاند ہے، یوں ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، بولو آدھا ادھر آدھا ادھر، آج کوئی کر کے تو بتا دے، ارے کوئی تو بتائے، کوئی کرے ایسا؟ آگے چلو آگے چلو، ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اور ساتھ میں کہہ دینا سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اے عمر وڑا والوں، ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ کو معلوم ہے، ایک فلم کی سٹوری بتا رہا ہوں، ایک میرے کو، یہ سورت کی بات کر رہا ہوں، دور کی بات نہیں کر رہا، سورت میں میرے کو ایک ملا، میرا بہت پرانا دوست ملا، ہم ساتھ میں پڑھے لکھے، اب تو ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا، ہم یہ لائن میں آ گئے، تو میرے کو کہتا ہے قاری صاحب بہت اچھی فلم آئی ہے، سپر ڈوپر ہٹ، تو میں نے کہا آئی ہوگی بھائی، اپنے کو کیا بھائی، اب سچ بتاؤ اپنے کو کیا کرنے کا؟ تو میں کو کہتا نہیں قاری صاحب ایسا مت کرو، میں نے کہا بھائی تو کیا کروں؟ 100 کروڑ سے زیادہ کمائی، تو میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ کمائی ہوگی بھائی 200-500 کروڑ کمائی، تیرے کو کتنا ملا؟ 5 روپے ملے؟ تو کہتا ہے ایسا تو مولوی لوگ ایسی باتیں کرو، میں نے کہا سیدھی بات ہے بھائی کچھ ملا تو بول، تو کہتا ہے نا میرے کو آپ کو لے کے جانا ہے، میں نے کہا کہاں؟ کہا تھیٹر میں، ہاں جیسا میرے کو جیسا جماعت میں لے کے جاتا ہوا 3 دن کے لیے، ہاں میں نے کہا نا بھائی میں تھیٹر ویٹر میں نہیں آتا، تھیٹر میں نہیں آتا، تو کہتا ہے نہیں چلو نا، میں نے کہا ارے تھیٹر میں جاؤں گا کوئی عمر واڑا والا دیکھے گا بولے گا لو رات کو یہ لمبی بیان کرتا تھا یہ تھیٹر میں بیٹھا ہوا، ہاں تو میرے کو کہتا نا میں ایسی جگہ لے کے جاؤں گا کوئی آپ کو دکھے گا ہی نہیں، اپنا پہچان والا کوئی ملے گا ہی نہیں، میں نے کہا ملتا ہی ہے، کہاں؟ میں نے کہا سب کے کیمرہ بند ہو جاتے، اوپر والے کا تو کیمرہ کھلا ہی رہتا ہے، صحیح کہ غلط بھائی؟ اس لیے ہم لوگ بھی گناہ کرتے نا، کبھی کبھی اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتے، ایسا گناہ کیا کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلا، ارے کمینہ تیرے پیدا کرنے والے کو پتہ چل گیا اور ریکارڈ بھی ہو گیا، اور قیامت میں جب کھولے گا نا تو منہ دکھانا بھاری پڑ جائے گا، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی کوئی بھی فلم آئی ہو میرے کو کوئی لینا دینا، تو ناراض ہو گیا بھائی، ہاں اس کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا چوسا ہوا آم، اتنا غصے ہو گیا، ہاں تو مولوی لوگ ایسے ہی ہو، ایک بات بتانے آیا تو جب بہت ناراض ہو گیا تو میں نے کہا اچھا نہیں ہے ناراض ہو گیا، میں نے کہا ادھر کیا ہے، کیا وہ فلم میں ہے کیا؟ وہ میرے کو کہتا ہے ایسا اچھی فلم میں، میں نے کہا پن ہے کیا وہ تو بتا، کہا رہے وہ جو ہیرو ہے نا ہیرو وہ 15ویں مالے پہ ہے، کون سے مالے پہ؟ میں نے کہا اس میں کیا دھاڑ مارا بھائی، میں بھی لفٹ میں بیٹھوں بٹن دباؤ تو میں بھی 15ویں مالے، اس میں کون سی بڑی وہ، اتنا غصے ہوا کہا بیچ میں بولیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا جانے دے بھائی غلطی ہو گئی، میری غلطی ہو گئی، سوری بھائی بتا، کہتا وہ 15ویں، ہاں میں نے کہا 15ویں مالے پہ، پھر کیا ہوا؟ اب تو میرے کو بھی اٹیک جیسا آیا، معلوم اس نے کیا کہا، وہ ہیرو 15ویں مالے میں وہاں سے چھلانگ لگایا نیچے، کہاں تو جیسا وہ بولا نا میں نے یوں ہاتھ رکھا، میں نے کہا مر گیا بیچارہ، میں 15ویں مالے سے کوئی بھی مر جاوے نا بھائی، ارے آپ لوگ بولو نا عمر بڑا والوں مر جاوے کہ نہیں مر جا، ابھی بھائی یہ ٹیرس گری تو کتنے لوگ بیچارے شہید ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، تو 15ویں مالے سے چھلانگ لگایا تو مرے کہ نہیں مرے؟ میں نے کہا تو مجھے کہتا ہے یہی تو قاری صاحب بتانے کا ہے، وہ مرا نہیں، میں نے کہا مرا نہیں تو ہاتھ پاؤں ٹوٹا ہوگا،
کہا نہیں ویسا بھی نہیں ہوا، وہ تو دوڑا. میں نے 15ویں مالے سے زمین پہ چھلانگ لگایا اور میں نے کہا دوڑا کہاں بھاگا؟ کہا قاری صاحب آپ کو معلوم ہے پیچھے دشمن تھے اور سب کے ہاتھ میں بندوق تھی، دھاڑ دھاڑ دھاڑ. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں کہا مرا. کہا مرا نہیں، کبھی ادھر گلاٹی مارے کبھی ادھر گلاٹی مارے، کبھی کوئی پائپ کے اندر سے نکل جاوے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اچانک اس کے ہاتھ میں بندوق آ گئی، ہیرو کے ہاتھ میں. کیا کیا؟ کہا پیچھے مڑا، دھاڑ دھاڑ دھاڑ، سب مر گئے. آپ ہنسو مت، آپ نے بھی تو دیکھا ہی ہوگا نا بھائی. اب وہ ایسا بولا، میں تو صحیح میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا بہت بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ بولنے والا تو پاؤلی، سننے والا کتنا بڑا پاؤلا. بھائی بولنے والا تو بیوقوف ہے، سننے والا کبھی گیا. میں سوچا کیوں میں نے ٹائم ویسٹ کر دیا بھائی اس کے پیچھے، لیکن میں نے سوچا موقع بہت اچھا ہے. میں نے کہا ادھر 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 ادھر. میں یہاں اڈاجن پہ رہتا ہوں بھائی، میں اڈاجن پہ رہتا ہوں، 4تھے مالے پہ میرا گھر ہے. میں نے اس کو کیا کہا، اے دیکھیے 4تھے مالے پہ میرا گھر ہے، تو بھی چھلانگ لگا. میری بیوی کو بولتا ہوں پردے میں چلی جاوے، تو بیلکنی میں آ اور چھلانگ لگا. تو میرے کو یوں دیکھتا ہے. میں نے کہا ارے بھائی اپن پرانے دوست تھے، لا چھلانگ لگا، میں ادھر کھڑا ہوں نیچے. تو کہتا ارے ہاتھ پاؤں ٹوٹا نے کہیں مرا ورا نے برین ہیمریج ہو گیا تو. میں نے کہا وہ 15 مالے سے کودا اس کو کچھ نہیں ہوا، کس کو؟ تو تیرے کو کیوں ہو جائے گا؟ اب آیا برابر میری پکڑ میں آ گیا. میرے کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ قاری صاحب آپ سمجھے ہی نہیں، وہ تو ایکٹنگ کرتا تھا. میں نے کہا وہ مطلب جھوٹ تھا، حقیقت نہیں تھا؟ تو کہتا نہیں حقیقت نہیں تھا، وہ جھوٹ تھا. وہ تو کہا وہ تو پردے کے اوپر، پردہ سمجھتے ہو نا، وہ تھیٹر کا جو پردہ. آپ سب تو ایسا میرے کو دیکھتے جیسے فرشتے بن گئے ہو آپ لوگ یار. کسی نے پردہ دیکھا ہی نہ ہو بھائی. وہ میرے کو بولتا ہے کہ وہ تو پردے پہ تھا، وہ تو پردے پہ ایکٹنگ کر رہا تھا. اب سننا، میں نے اس کو سوال کیا، آپ لوگ بھی جواب دینا. میں نے کہا اس کا مطلب وہ جھوٹ تھا، بولو ہاں. اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، بولو ہاں. وہ جھوٹ بول رہا تھا، ہاں. وہ فراڈ کرتا تھا، ہاں. وہ دھوکہ دیتا تھا، ہاں. ارے وہ پردے کے اوپر 3 گھنٹے تک ہم کو زنا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے. ارے وہ ماں اور باپ کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. ارے وہ نہ جانے کتنی کمبختی کرتا ہے. تو کہا ہاں. میں نے کہا کمال ہے بھائی، بہت کمال ہے. جو سر سے لے کے پاؤں تک سب گندا ہی گندا سکھاتا ہے، اس کا چہرہ تیرے کو پسند آ گیا، اس کے بال کی سٹائل تیرے کو پسند آئی، اس کے کپڑے تیرے کو پسند آئے، اس کا ڈائیلاگ تیرے کو پسند آیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند آیا. اور میرے نبی نے انگلی مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا. میرے نبی نے انگلی مبارک سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلایا، ان کا چہرہ انور پسند نہیں آیا. ارے میرے نبی کو دگر پر پتھر سلام کرتے تھے، وہ نبی ہمیں پسند نہیں آئے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو، اس لیے کہ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، بہت سارے بیٹھے ہیں جن کو اس کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے. کس کا؟ ہاں کتنے لوگ تو ہے، محسن نام نے بیٹا، کتنے لوگ تو ایسی سٹائل مارتے کہ تھوڑی دیر کے لیے صابر اپن چوک جاوے کہ وہ خان نکلی اصلی تو عمر واڑا میں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ ایسی سٹائل بنا. آج کل میں نے دیکھا، ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، میں نے بچوں کو دیکھا یہ بال ایسے کائے کو بناتے آپ لوگ؟ ابھی تو سب نے ٹوپی پہنی، اسے میرے کو کچھ نہیں معلوم بھائی، لیکن بال ایسے بناتے. یہ جو ہے نا یہ علاقہ خالی ہے. میں کہتا ہوں ایسٹ کا علاقہ خالی، ویسٹ کا علاقہ خالی، اور بیک کا علاقہ ایسے دور سے دیکھو تو ایسا تو کڑک مرغی کا پر جو لٹکتا ہے نا، آدھا ادھر آدھا ہوتا ہے. نہیں صحیح بولو، ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو بڑا تعجب ہوگا. یہ جو ہم بال بناتے ہیں نا، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دس از اسٹائل، ہم کو ایسا لگتا ہے یہ ویسٹرن اسٹائل ہے، یہ ماڈرن اسٹائل ہے. اور معلوم نہیں ایسا بال بنا کے سوچتا ہوگا، وہ دیکھتی ہوگی تو کیا سوچتی ہوگی؟ وہ دیکھتی ہوگی تو یہ سوچتی ہوگی کہ آج میں نے بڑا پتیلا دیکھا. آج آپ کو بتاؤ، یہ جو ہم بال بناتے ہیں نا، یہ ہم لوگ سمجھ کے آج کی سٹائل ہے. 1400 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا جب ایسا میرا امتی آئے سمجھنا 24 گھنٹے ان پر اللہ رسول کی لعنت ہو رہی ہے.
یہ بال ہم لوگ بناتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے بازو میں سے ایک جوان لڑکا دوڑا، میں دیکھا تو اس نے جینس پہنا تھا. کیا پہنا تھا؟ پہنو بھائی، آپ نے بھی پہنا ہے، کوئی میرے کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، جینس پہنو. اس نے جینس پہنا تھا مگر گھٹنا پھٹا ہوا تھا. یہ سمجھتے ہو گھٹنا؟ یہ حصہ پھٹا ہوا تھا. اب وہ میرے بازو میں سے دوڑا نا تو میرے کو ایسا لگا کہ معلوم نہیں کیا ہوا ہوگا، حالانکہ بڑے باپ کا بیٹا، لیکن بازو میں سے دوڑا تو میں نے کہا یہ بھکاری ادھر آ. چوکا ہو، میرے کو کہتے قاری صاحب میرے کو بھکاری بولا. میں نے کہا تو بھکاری بولا، کیوں کوئی پرابلم ہے؟ کہا آپ کو تو معلوم ہے میرے ابا اتنے بڑے بلڈر ہیں، آپ میرے کو بھکاری بولتے اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا تیری پٹلون پھٹی ہے. تو یوں دیکھا، کہا یہ؟ میں نے کہا یہ پٹلون پھٹی ہے، گھٹنا سطر ہے، سطر دکھتا ہے، 24 گھنٹے حرام کام کرتا ہے. یہ گھٹنا دکھے یا آدمی چڈی پہنے دونوں برابر ہے، یہ حرام ہے حرام. تو یوں دیکھا، کہتا ہے تو مولوی لوگ کو نہیں سمجھ. میں نے کہا کیا پرابلم کیا؟ کہا یہ سٹائل ہے. یہاں کوئی ہوئے تو معاف کرنا بھائی. کیا بولتا یہ؟ اچھا میں چوکا، صحیح میں صحیح میں چوکا. میں نے کہا یہ سٹائل ہے. کیسی سٹائل ہے؟ کہا ارے ہم نے پکچر دیکھا، اس میں ہیرو ناچتا تھا، وہ جو ناچتا تھا نا تو جینس پہنا تھا، تو اس کے تو دونوں گھٹنے کیا تھے؟ پھٹے ہوئے تھے. تو اس نے ایسا کپڑا پہنا تو جوانوں نے بھی ایسا کپڑا پہنا. میں نے کہا اچھا ہوا اس نے پہنا. نہیں سمجھے کیا حالت ہے؟ یعنی عقل مارو، اپنے عقل پہ ہتھوڑا مارو تو بھی سمجھ میں نہیں آتا. کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے، کپڑا پھاڑنا کون سا سٹائل ہو گیا بھائی؟ یعنی تھوڑی تو اپنی عقل چلاؤ کہ بھائی کپڑا پہنا ہے تو سٹائل ہے. ارے قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ کپڑا اللہ نے زینت بنایا ہے، اللہ نے خوبصورتی کی چیز بنایا ہے. کپڑے کو پہننا، اس کو قرآن خوبصورت کہتا ہے. کپڑا پھاڑنا یہ کون سی خوبصورتی ہے بھائی؟ یہ کتنی عقل ماری گئی ہے ہماری. تھوڑی دیر کے لیے سوچو بھائی. ہاں، اور پھر اس کو بھکاری نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ وہ تو بہت غصے ہوا. میں نے کہا، میرے کو کہتے تو میرے کو بھکاری بولتے. میں نے کہا 500 1000 کا نوٹ بند ہوا، ہو سکتا تو بھی بھکاری بن گیا ہوگا. بھکاری کے اوپر سے ایک بات یاد آئی، سننا ہے آپ لوگوں کو؟ سننا ہے؟ سب جوان بیٹھے تو میرے کو اچھا لگے گا بولنے کو. معلوم ہے بھکاری کے اوپر؟ معلوم ہے ایک بھکاری تھا، بھکاری وہ بھیک مانگتا تھا. بھائی بھکاری ہے تو کیا کرے گا؟ اور کتنا روپیہ مانگے معلوم؟ 24 روپیہ دینا. کتنا مانگے؟ 24 روپیہ دینا. اب 24 روپیہ دینا تو سب چوکے بھائی. 24 روپیہ دینا، کیوں 24 ہی مانگتا؟ اب وہ بیچارہ بھیک مانگتے مانگتے ہمارے مولانا ایوب کے پاس پہنچ گیا. یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے. اور کتنے روپیے مانگا بھائی؟ 24 روپیہ. تو مولانا ایوب بگڑ گئے. کہا 24 روپیہ کا مانگتا؟ کہا کافی پینے کا ہے. تو مولانا ایوب نے کہا کافی پینے کا ہے؟ ارے کافی تو 12 روپے کی ملتی ہے. تو کہا گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے. 12. اب دماغ گیا کہ بھکاری گرل فرینڈ بناتا ہے. کہا نا گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے. ایسے بہت سارے بھکاری یہاں بیٹھے ہوں گے ابھی. اللہ حفاظت فرمائیے. میں نے تھوڑا ہنسایا تاکہ ذرا آپ موڈ میں آ جاؤ، اس لیے کہ ہم کو بہت کام کی بات پر آنا ہے. ساتھ میں کہہ دو محمدی بنیں گے انشاءاللہ. آج کے زمانے میں میرے دوستو یہ سب دماغ سے نکالو. ہاں، یہ وہ سیدھے راستے پر آ جاؤ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین، بولو نا صلی اللہ ہو. اور ساتھ میں کہہ دو، ایک بار پکا وعدہ کر لو بھائی نبی سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ نہیں کون کون کرتا ذرا ایک مرتبہ کہہ دو الحمدللہ ہم سب محبت کرتے ہیں. بولو نا کرتے تھے، بولو کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. پورا مجمع بول دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں، مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ نہیں، بشیر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی بشیر نہیں، نذیر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نذیر نہیں، مزمل سے بڑھ کر کوئی مزمل نہیں، مدثر سے بڑھ کر کوئی مدثر نہیں. ہمارا نبی مزمل بھی بولو بے شک، ہمارا نبی مدثر بھی، ہمارا نبی طٰہٰ بھی، اور ہمارا نبی یاسین
ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نا کوئی آقا نہیں۔ میرے پیارے دوستو آ جاؤ، آج ہمارے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ میں جوانوں سے بھی بات کرتا ہوں، شادی شدہ سے بھی بات کرتا ہوں۔ میرے جوانوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کرو گے انشاءاللہ؟ کان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، اس لیے کہ میرے دوستو قیامت میں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھ، کان، ناک، منہ، سب کے بارے میں اللہ پوچھے گا کیا کیا تھا تو نے۔ میرے دوستو جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا۔ آج ہم لوگ بہت گناہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا ہمارے موبائل پہ وہ کام ہو جاتا جو رنڈی بازار میں نہیں ہوتا، ہمارے موبائل میں وہ جوا کھیلا جاتا جو کلبوں میں نہیں کھیلا جاتا، ہمارے موبائل پر بلیک میل ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں غیبت ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی، ہمارے موبائل میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو ہمارے بڑے چھوٹے بیٹے بیٹیاں، ارے موبائل والے نے اس لیے موبائل بنایا ہوگا تاکہ دور کے فاصلے قریب ہو جائے، امریکہ والا انڈیا سے قریب ہو جائے، رشیا والا انڈیا سے قریب ہو جائے۔ موبائل اس لیے بنایا تھا کہ دور والے قریب ہو جائے، لیکن اللہ کی قسم ہم نے موبائل کا ایسا استعمال کیا کہ ہمارے قریب لوگ بھی دور ہو گئے۔ آج گھر میں جاؤ تو بیٹا بات کرنے کو تیار نہیں، وہ موبائل میں بزی ہے۔ بیٹی کے کمرے میں جاؤ تو وہ موبائل پر بیٹھی ہے، بیوی کے پاس جاؤ تو وہ موبائل پر بیٹھی ہے۔ اور یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھروں میں طلاق ہو رہی ہے۔ معاف کرنا میں صحیح بول رہا ہوں، ہمارے گھروں میں طلاق ہو رہی ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ سنا، ارے آپ کو تعجب ہوگا، ابھی گئے 15 دن گزرے، میں نے سنا جمعہ کے دن نکاح ہوا، سنیچر کے دن ولیمہ ہوا، اتوار کے دن طلاق ہو گئی۔ اور جب معلوم کیا وجہ تو موبائل۔ اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، بچوں میرے دوستوں یہ موبائل 2-2 4-4 موبائل رکھتے اپنے پاس، اور یوں گھر میں آئے گا تھکا اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا بتائے گا، یوں پلنگ پہ موبائل پھینکے گا، باتھ روم میں جائے گا، وہ بیوی بیچاری صبح سے انتظار کر رہی ہے، وہ آپ کے پیچھے آئی، موبائل میں گھنٹی بجی، یہ تو باتھ روم میں بیٹھا ہے، موبائل میں گھنٹی بجی، اور بیوی نے اٹھایا، سامنے سے عورت کی آواز آئی۔ بتاؤ یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر یہ جھگڑا چلتا 2 گھروں میں آگ لگتی ہے، خاندانوں میں آگ لگتی ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے۔ میرے پیاروں میں شادی شدہ سے بھی کہوں گا، جوانوں سے بھی کہوں گا، میرے دوستو آخرت کی فکر کرو گے انشاءاللہ؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو نا آخرت کی فکر کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں آج کل بہت بڑا عجیب معاملہ، یہ طلاق بھی بہت دیتے۔ ہاں آج کل ہم سنتے جہاں دیکھو وہاں بھائی اس کو طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو کیا طلاق دینا شریعت میں جائز ہے؟ بھائی اسلام نے حلال کیا ہے طلاق دینے؟ ہاں اور طلاق دیتا، اچھا طلاق دینے میں ذرا بھی سوچتا بھی نہیں، جو منہ سے نکالتا جا تیرے کو طلاق طلاق طلاق، تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا۔ ہاں سب آج سمجھ میں آیا، 4-4 5-5 بچے ہو گئے پھر سمجھ میں آیا؟ میرے دوستو یہ سب ٹی وی سیریل کی نحوست ہے۔ یہ ہمارے گھر میں جو ٹی وی دیکھتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے ہیرو اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور پھر یہ طلاق جو ہے نا اس کی نحوست آتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو، آپ کا دل کانپ جائے گا میرے دوستو۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کسی صحابی نے طلاق دی ہے، کسی صحابی نے 3 طلاق بیوی کو دی ہے۔ ہمارے نبی کے کان مبارک میں آواز آئی، کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ طلاق دینے سے پہلے کبھی سوچا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بلایا جنہوں نے طلاقوں پر طلاقیں دی تھی، ہمارے نبی نے فرمایا ایلعبوا بکتاب اللہ عز وجل وانا بین اظہرکم، ہمارے نبی نے فرمایا تم طلاق نہیں دیتے ہو، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑاتے ہو، قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہو۔ جس بیوی نے تمہارے گھر کو سنبھالا، تمہارے بچوں کو بڑا کیا، آج یہ ٹی وی سیریل دیکھ کر آج تم اتنے بڑے ہو گئے، بیوی کو جب طلاق دے دیا۔ ارے طلاق آج ہمارے گھروں میں عجیب معاملہ ہے، بیوی کو ڈانٹو، گالی دو، ہاتھ اٹھاؤ، پٹکو، سب جائز ہے کیا ہمارے لیے؟ میرے دوستو اسلام کا سماج اور اسلام کی سوسائٹی جس میں سکون اور امن ہوتا، آج سب سے زیادہ طلاق کے کیسز وہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا، ایک صحابی کا نام آپ نے شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا۔ بولو کیا نام ہے؟ سنا کبھی نام سنا؟ انجشا، بولو ساتھ میں، بولو کیا نام؟ انجشا، یہ صحابی ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اپنی بیوی کو مارا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، سننا
جملہ سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا اضربت امراتک، ہمارے نبی نے پوچھا اپنی بیوی کو مارا؟ کہا کہ ہاں. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں مارا؟ تو کہا کہ غصہ آیا تو میں نے بیوی کو. سننا ہمارے نبی کا جملہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویدک قواریر، رویدک قواریر، ارے بیوی کو مارا تو کون سا بہت اونچا کام کیا؟ کانچ کی شیشی کو توڑنا کون سی بہادری کی بات ہے؟ بھائی گلاس پڑا ہے کانچ کا، ہمارا ہاتھ لگا ٹوٹ گیا، کون سی بہادری کی بات ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، او کما قال، فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے کہا بہادر وہ نہیں ہے جو بیوی کو تماچا مارا، جو بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا، ارے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کرے، سامنے والے کو معاف کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کیوں میرے دوستو طلاق والے معاملے آتے ہیں؟ اب میرے دوستو یہ بیوی کو مارنے اور ہاتھ اٹھانے کے اور گالیوں دینے کے مسئلے کیوں آتے ہیں ہمارے سامنے؟ ایک بات اور بھی بتاؤں، معاف کرنا، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤ بہت پتے کی بات، ہمارے یہاں ریاض کا معاملہ بھی بڑے زوروں پہ چلتا ہے، بہت زوروں پہ. اور معاف کرنا، مرد تو مرد، عورتوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، ریاض کا کام چل رہا ہے. اچھا ایک بالکل ایک دم آسان، دماغ خالی کر کے میرے کو بتانا، اپنی ماں سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ایسا نہیں، ایک دم کلیجے، ٹھنڈے کلیجے سے بولو، اپنی ماں سے محبت کرتے ہو؟ اپنی ماں کو کوئی گالی دے برداشت کرو گے؟ ارے بیٹا کبھی برداشت نہیں کرے گا. کوئی ماں کو گالی دے آر پار ہو جاوے، لیکن ماں کو کوئی گالی دے اس کو برداشت نہیں کرے گا. اچھا کوئی ماں کو گالی دے ہم کو برداشت. اب ہم لوگ جب ریاض کا کاروبار کرتے ہیں، ریاض کا لین دین کرتے ہیں، یہ ریاض کے جو روپیے لیتے اور دیتے ہیں، بھائی میرے دوستوں جو ہوتا ہے بھائی لینا دینا کام زیادہ. سنو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی ماں کے پاس جائے، ماں کو ننگا کرے، ننگا کرنے کے بعد 36 مرتبہ روزانہ 36 دن تک اپنی ماں سے منہ کالا کرے. ہمارے نبی فرماتے جو اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے ماں سے منہ کالا کرے، نبی فرماتے وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ریاض کا 1 روپیہ اپنے پیٹ میں اتار دے رہے. تو اگر کوئی اور ہماری ماں کو گالی دیتا ہم کو بھاری پڑتا ہے، ہم جو ریاض کا کاروبار کرتے کیا ماں کا کپڑا نہیں اتارا گیا؟ کیا ماں کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہوا؟ اور یہ میں نہیں بولتا، میرے کو کوئی حق نہیں. ہمارے نبی بولتے اور نبی زمین پر بولتے اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے. میرے دوستو توبہ کرو یہ ریاض والے کاروبار سے. یہ دکھنے میں بہت نظر آتا ہے، بولو دکھنے میں بہت نظر آتا، لیکن حقیقت میں اتنا کم ہوتا کہ معاف کرنا، ریاض کا پیسہ اپنے پیٹ میں یا اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے پیٹ میں آتا ہے نا، کل بیٹی اور بیٹا وہ کام کرتے کہ باپ اور ماں اپنا منہ بھی کسی کو بتا نہیں سکتے. اور جب ہماری بیٹی غلط کام کرے یا ہمارا بیٹا غلط کام کرے نا، بیٹا دارو پیتا ہو یا بیٹی کہیں جا کے سوتی ہو، تو اس وقت بیٹی اور بیٹے کو بعد میں گالی دینا، پہلے اپنے آپ کو سوچنا کہ ریاض کا پیسہ میں نے ان کے پیٹ میں اتارا، اس کی نحوست آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ریاض کا پیسہ دکھنے میں زیادہ ہوتا ہے اور حقیقت میں، ارے بولو نا حقیقت میں، ہاں. اور اللہ نے کیا فرمایا، جو لوگ ریاض کا کاروبار کرتے، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سنو جو لوگ ریاض کا کاروبار کرتے، ریاض کا لین دین کرتے، اللہ کہتا میں دنیا میں کوئی سزا نہیں دوں گا، لیکن یہ سزا ضرور ہوگی کہ قیامت میں آئے گا میں اور میرا نبی تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کس کے اندر ہمت ہے جنگ کرنے کی بھائی؟ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں پڑھو، آپ بھی پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے بندو، قیامت تک آنے والے میرے بندو میری بندیاں، تم سود کا کاروبار کرتے رہو گے، ریاض کا لین دین کرتے رہو گے. اللہ کہتا قیامت کے میدان میں آ جاؤ. اللہ کہتا میں اور میرا نبی تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا. ارے قیامت میں اپنی کچھ بھی نہیں چلے گی، اللہ رسول کے سامنے کیا چلے گی ہماری؟ بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میرے پیارو آج ایک واقعے کو میں سناؤں گا، بس وہ میرا آخری واقعہ ہوگا، اور ہمارا پورا سماج، پوری سوسائٹی، بڑے چھوٹے سب اس واقعے پر آ جائیں گے. بولو آ جائیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے واقعہ سننے کے لیے اور اس پر آنے کے لیے؟ تیار ہو انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا تیار ہو انشاءاللہ. سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ. ایک کام کرو انشاءاللہ، ہم سب
ہاں ہماری روزی میں برکت، ہمارے کام میں برکت، ہمارے ایمان میں برکت، ہمارے جسم میں برکت، ہمارے گھر میں برکت. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بہت پتے والا واقعہ سنا رہا ہوں میرے دوستوں. اس واقعے کو اگر سمجھ گئے تو انشاءاللہ میرے کو لگتا بہت بڑا کام ہو جائے گا. سب سمجھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ ہمارے نبی کی ایک بیوی ہے، ہمارے نبی کی بیوی، ہماری تو ماں، ارے بولو ہماری، ہاں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، آپ بھی سن رہے ہو نا، سب لوگ سن رہے ہو نا. بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں لیکن پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے نبی کی بیوی جن کا نام ہے حضرت حفصہ، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ. ہمارے نبی کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی، بولو حضرت عمر کی بیٹی، اور ہمارے نبی کی بیوی اور ہماری ماں، بولو کون؟ حضرت. وہ کیا کہہ رہی سنو، حضرت حفصہ ہمارے نبی کی بیوی ہے، ہمارے نبی کو کہہ رہی ہے، صبح صبح کہہ رہی ہے آج مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دو نا، میرے ابا کے گھر یعنی مجھے میرے میکے چھوڑ دو، مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دو. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہوگا نا. آج ہماری بیوی اگر ہم کو بولے نا کہ میرے کو میکے جانا ہے ذرا چھوڑ دو، کیا بولے گا معلوم؟ تیرے بھائی کو بلا. بولو کرتا کہ نہیں؟ تیری ماں کے گھر پہ جانا ہے، تیرے بھائی کو بلا، لے کے جاوے اور چھوڑ کے بھی جاوے. بولو ایسا ہوتا کہ کیوں بتا میں بیوی کو اس کی ماں کے گھر پہ چھوڑنے جاؤ، میرا سٹینڈرڈ ختم ہو جائے گا. یہاں سنو، حضرت حفصہ ہمارے نبی کی کون ہے؟ بیوی. ہمارے نبی کو کہہ رہی ہے مجھے میری امی کے گھر پہ جانا ہے، ابا کے گھر پہ جانا ہے، مجھے میرے میکے جانا ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ حفصہ فکر مت کر، میں خود تجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا ہوں. چلو ہمارے نبی کن کو لے کر جا رہے؟ بولو حضرت. کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ان کے امی ابا یعنی حضرت عمر کے گھر میں، ان کے امی ابا کے گھر میں گئے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ حفصہ فکر مت کرنا، آرام سے اپنے امی ابا کے گھر میں رہنا، رات کو پھر میں لینے کے لیے آ جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی خود فرماتے آرام سے رہنا، میں رات کو لینے کے لیے پھر آ جاؤں گا. رات کا وقت ہوا، بالکل ہمارے نبی اپنے وعدے کے مطابق رات کو پہنچے. کن کو لینے کے لیے؟ اپنی میں. تو حضرت حفصہ نے کیا کہا؟ میرا جی چاہتا ہے ہم لوگ رات یہیں رک جاوے. بھائی میرا جی چاہتا ہے کہ ہم لوگ رات یہیں رک جاوے. ابا بھی کہہ رہے، ابا کون؟ حضرت عمر. اور کہا میرے بھائی بھی کہہ رہے، حضرت عبداللہ کہہ رہے ہم یہیں رک جاوے. ہمارے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم رات یہیں رک جاتے ہیں. چلو ہمارے نبی کن کے گھر میں رکے ہوئے ہیں؟ حضرت حفصہ کے. بولو کن کے گھر میں رکے؟ حضرت. اب سننا، اب وہ اس زمانے میں بڑے بڑے بستر تو نہیں ہوتے تھے. اب ایک لمبا تکیہ ہے، بولو ایک لمبا تکیہ ہے جس پر حضرت حفصہ نے بھی اپنا سر رکھا ہے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا سر مبارک رکھا. چٹائی بچھی ہوئی ہے، بھائی چٹائی پر حضرت حفصہ بھی سوئی ہوئی ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے، اور دونوں کا سر مبارک کہاں پر ہے؟ تکیے پر ہے. رات میں سناٹا چھایا ہوا. اب سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ارے سننا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آنکھ مبارک سے آنسو نکل رہے ہیں. بولو کیا نکل رہے رات کو؟ اور وہ آنسو جب چلے تو حضرت حفصہ بھی تو تکیے پر سوئی تھی نا، تو حضرت حفصہ کو آنسوؤں کا احساس ہوا. حضرت حفصہ رات کو اٹھ گئی، کہا میرے نبی آپ رو رہے، میرے گھر میں آپ رو رہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا، اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے بھائی عبداللہ تہجد میں اٹھ کے اتنا رو رہے کہ ان کا رونا میرے کو رلا رہا ہے. تیرے بھائی تہجد میں اٹھے ہیں اور اتنا رو رہے ان کا رونا میرے کو رلا رہا. تو حضرت حفصہ بھی کھڑی ہو گئی، ہمارے نبی بھی کھڑے ہوئے کہ چلو دیکھیں کہ عبداللہ کیوں رو رہے. حضرت حفصہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. جب گئے تو حضرت عبداللہ اپنے کمرے میں رو رہے، سجدے میں رو رہے اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کے رو رہے، جس آیت میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ بندے اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ کہے گا چلا جا، میری لعنت ہے تجھ پر، نہ میں تیرا چہرہ دیکھوں گا نہ تو میرا دیدار کرے گا. یہ آیت پڑھ کر حضرت عبداللہ روئے جا رہے. یہ آیت آج بھی قرآن میں ہے جس میں اللہ فرماتا قیامت کے دن میں کہوں گا میرے بندے چلے جا، نہ تیرا چہرہ میں دیکھنا چاہتا نہ تجھے اپنا دیدار کروانا چاہتا. حضرت عبداللہ رو رہے، یہ آیت پڑھ کے رو رہے. ان کے رونے کو دیکھ کر ہمارے نبی روئے، حضرت حفصہ روئی، اور حضرت حفصہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول یہ قیامت میں کون سے بندے ہوں گے جن کو اللہ بھگا دے گا، نہ اللہ ان کا چہرہ دیکھے گا نہ اللہ اپنا دیدار کروائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم یہ وہ میرے امتی ہوں گے جن کو وقت ملتا تھا پھر بھی نماز ادا نہیں کرتے تھے.
آج بھی قرآن میں لکھا ہے، بولو آج بھی قرآن میں پڑھو، میرے ساتھ میں پڑھو، یہ قرآن پاک میں لکھا، اللہ ان کے دل میں زنگ لگا دیتا ہے، گناہوں کا زنگ ہوتا ہے، اللہ کہتا قیامت میں تجھے نہیں دیکھوں گا، نہ تجھے میرا دیدار کرواؤں گا، جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، قرآن کریم نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم۔ میرے پیارو، آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کام کر لو نا، سب گناہ ہمارے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا، کرو گے نا انشاءاللہ؟ ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پکا وعدہ کرو، ارادہ کرو، میرے بھائیوں ہمت اور حوصلہ رکھو گے تو کام ہوگا۔ یہ نہیں کہ قاری صاحب نے کہا تو ہم نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم نے زبان سے کہہ دیا، قاری صاحب پورے بیان میں چلانے لگایا تو ہم چلائے، ہم چیخے، نہ میرے دوستو، یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج ایک قدم اٹھاؤ کہ محمدی بنیں گے، اور پکا محمدی وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز کا پابند ہوا کرتا ہے۔ کون کون تیار ہو رہا ہے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ، ہاتھ اوپر کرو، اب ساتھ میں بول دو بھائی، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، نہیں بولو مجتبیٰ کا دامن، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، نہیں پھر ایک مرتبہ بولو بھائی، پکا پکا بولو بھائی، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے ولی جو ہے نا، کون، میں نے پہلے بھی اسی مسجد میں کہا، آج پھر اسی مسجد میں دہراتا ہوں، اللہ کے بہت زبردست ولی بغداد میں آرام کرنے والے، ساتھ میں بولو پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر، ہاں، آخری فتویٰ دے کر گئے، اپنی زندگی کا آخری فتویٰ دے کر گئے، فرما کے گئے، من ترک الصلاة متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، عالم ربانی، غوث پاک فرما کے چلے گئے، او قیامت تک آنے والے انسانوں، نماز کی پابندی کرنا، اگر جان بوجھ کر تم نے ایک نماز کو چھوڑا، غوث پاک فرماتے یقین کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے میرے پیارو دیکھو، بیان تو ہوتے رہتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، وعظ ہوتے رہتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں ہم کبھی جمع ہوں گے، لیکن آج جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں کو لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ، جس میں سب سے پہلا پیغام بولو لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2، موبائل میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بند کر دے، کیونکہ میرے کو بھی معلوم ہے بند کوئی نہیں کرے گا، اتنا ضرور کہوں گا ضرورت کے وقت استعمال کر لے، باقی ضرورت نہ ہو تو اپنی جوانی کو اس میں برباد مت کر۔ اللہ آگے اچھا رشتہ دے گا، اچھی بیوی ملے گی، گھر بنے گا، اچھا سنسار بنے گا، کیوں موبائل میں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے؟ تو دوسرے نمبر پر بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تیسرے نمبر پر میرے دوستو یہ طلاق والی باتیں مت کرو، اس سے قرآن اور حدیث کا مذاق ہو رہا ہے، بھائی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور نمبر 4، میرے جوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، بولو حفاظت کرو گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا خطرناک جو میں نے بتایا آپ کو، ریاض نہیں کرو گے نا کاروبار انشاءاللہ، اور کرنے بھی نہیں دو گے نا انشاءاللہ، نہ میرے دوستو یہ لعنت ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری ماں کے ساتھ زنا ہوگا، یہ کوئی بھی غیرت والا مسلمان برداشت نہیں کرے گا، اس لیے ریاض کا کاروبار ہمارے گھروں میں بولو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات، آخری اور فائنل بات پہ آ جاؤ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون نماز کے لیے تیار ہے؟ تو میں بھی وعدہ کروں انشاءاللہ، بولو نماز کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، نہیں بلند آواز سے بولو، پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میری بات سن لو، نمازی جنتی، ساتھ میں بول دو نمازی، نہیں بلند آواز سے بولو نمازی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے۔ ہمارے نبی نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، بات پکی ہو گئی، پورا مجمع بولے نہ نمازی جنتی، بولو نمازی۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو 5 منٹ بولو، میں بولوں آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ نہیں آپ بولو تو میں بولوں، ہاں سب ہاں بولتے ہیں، معلوم ہے میں خود نہیں بول پاؤں گا، بولوں نا میں،
ہاں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ہماری ماں بہنیں تھوڑے کام کر لے وے. حدیث پاک میں لکھا ہے، اتنی پیاری بات بھائی. لوگ کہتے ہیں نا اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا. ارے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے جو خوشخبری عورت کے لیے بتائی ہے، کتنی پیاری خوشخبری بتائی. کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے. بولو کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنے سال کی زکات دے وے. اپنے سال کی زکات دے وے، رمضان مہینے کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. کتنے کام ہو گئے؟ یعنی پھر سے ایک مرتبہ بولو نا، کتنے کام ہو گئے؟ حدیث میں لکھا نمبر 1 5 وقت کی، نمبر 2 سالانہ زکات دے دے وے، رمضان کے روزے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی. اچھا اگر کوئی بھی عورت یہ 4 کام کرے، نماز، زکات، روزہ اور اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری، سنو کیا ملے گا؟ وہ ماں بہن سوچتی ہوگی، وہ ہماری بیٹی سوچتی ہوگی کہ اگر ہم اپنے یہ 4 کام کر لے وے، نماز بھی پڑھے، زکات بھی دے وے، روزہ بھی رکھے، شوہر کی فرما برداری کرے، ہم کو کیا ملے گا؟ سنو ہمارے نبی نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایما امرأة صلت خمسها وأدت زکاتها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت الجنة بغیر حساب ولا کتاب. ہمارے آقا بولو نا، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک آنے والی عورتیں 4 کام کرے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، زکات ادا کرے، روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والی عورت یہ 4 کام کرے، ہمارے نبی کہتے اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جانے والی ہے. تو اگر میری ماں بہنیں بھی کچھ کوشش کرے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں، ہماری ماں بہنوں کو تو میں ایک ہی اپیل کروں گا، خود بھی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کے پاس بھی بولنا نماز پڑھائے، بھائیوں کے پاس نماز پڑھائے، اپنے ابا سے نماز کا ریکویسٹ کرے، اپنے بیٹوں کو. ایک عورت تھوڑی کوشش کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا. ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں. السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.